नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाजरीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत का आपको तारुफ पेश करना है वो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी रूहानी, इल्मी और सियासी शख्सियत हैं। आपकी खिदमत में उनका एक तारुफ पेश करता हूँ और वो हैं मखदूमुल मखादीम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी। आप सजादा नशीन हैं दरगाह आलिया हज़रत महबूब सुबहानी उच शरीफ और आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल के। नाजरीन, इससे पहले कि मैं मखदूमुल मखादीम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूँ, सबसे पहले मुख्तसर तारुफ उनके बुज़ुर्गों का पेश करता हूँ। आपके बुज़ुर्गों में से आप आले नबी औलाद अली हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जा पहुँचता है। जब हम बात करते हैं बर सग़ीर पाक व हिंद की तो मखदूम सैयद मोहम्मद गौस बंदगी का नाम हमारे सामने आता है, जिनके वजूद मसूद से सिलसिला कादरिया पूरे बर सग़ीर पाक व हिंद में फैला। हज़रत मखदूम सैयद मोहम्मद गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह का नसब मुबारक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जा पहुँचता है। मखदूम सैयद मोहम्मद गौस बंदगी हल्बी उच्ची बअहद सुल्तान कुतुबुद्दीन 864 हिजरी बमुताबिक 1460 ईस्वी मुल्तान तशरीफ़ लाए और फिर आपने उच्च शरीफ को अपना वतन बना लिया। शजरतुल अनवार के मुताबिक आप 887 हिजरी बमुताबिक 1482 ईस्वी को उच्च शरीफ तशरीफ़ लाए। अब मैं बात करूँगा मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी के दादा मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। पाकिस्तान से इल्हाक के बाद रियासत बहावलपुर की पहली सूबाई असम्बली के इफ्तिताही इजलास की सदारत का एजाज़ आपके दादा मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी के पास है। 1940 में ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक आपको दरगाह आलिया कादरिया गौसिया गिलानिया महबूब सुबहानी उच्च शरीफ का सजादा नशीन मुकर्रर किया गया। नवाब ऑफ बहावलपुर अलहाज सर सादिक मोहम्मद ख़ान खामिस अब्बासी ने ख़ानदानी अज़मत व वक़ार और बनी नौ इंसान के लिए बिला तफ़रीक आपकी खिदमत पर आपको मखदूमुल मुल्क के ख़िताब से नवाजा। मखदूम सैयद शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म दोस्त और अदब नवाज शख्सियत के मालिक थे। आपने गुरबा, मसाकीन, बेवाओं, यतीमों, माजूरों, ज़रूरतमंदों और मुल्क के कई रफ़ाई इदारों के लिए ज़ाहिरी और बातनी तौर पर सरपरस्ती कबूल कर रखी थी। आपने एक वसी लंगर खाना भी कायम कर रखा था जहाँ मुरीदैन को वाफिर मिकदार में खाना मिलता था। मखदूम सैयद हामिद मोहम्मद शमसुद्दीन गिलानी की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ 1940 से हुआ। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और कायद मिल्लत नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम लीगी कायदीन से मुलाकातों का शर्फ हासिल हुआ। आपने तामीर व तरक्की में खसूसी दिलचस्पी लेते हुए गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज, रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स, सब तहसील कॉम्प्लेक्स, वेटरनरी हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउस, दफ्तर ज़रात, पोस्ट ऑफिस, म्यूनसिपल कमेटी और जनरल बस स्टैंड के क़याम के लिए अरबों रुपए मालियत की ज़ाती अराज़ी बतौर अतिया मुफ्त फराहम की। आप 24 अप्रैल 1986 ईस्वी बमुताबिक 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 1406 हिजरी बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे अपने लाखों अकीदतमंदों को सोगवार छोड़कर खाले के हकीकी से जा मिले। मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी का ताल्लुक़ बर सग़ीर पाक व हिंद की दो बड़ी दरगाहों से है। एक दरगाह आलिया उच्च शरीफ और दूसरी दरगाह आलिया हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान। सजादा नशीन दरगाह आलिया हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह मखदूम सैयद शौकत हुसैन गिलानी आपके नाना थे। मखदूम शौकत हुसैन गिलानी भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी मुल्तान के लिए बेशुमार खिदमात हैं। मुल्तान में अंजुमन इस्लामिया के क़याम के बाद आपने यहाँ पे इल्मी सरगर्मियों को उरूज पर पहुँचाया। आपने मुल्तान में गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग जिसे बगीचा अजीमुद्दीन भी कहा जाता है, इसी तरह गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल,
اسی طرح گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج، گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سیریز ہے کہ سادات گیلانیہ نے ملتان میں علم کے حوالے سے بے پناہ خدمات سر انجام دیں، اور ان سب خدمات کا سہرا مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن اسلامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ملتان کے تقریباً 50% تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب میں بات کروں گا ہماری آج کی شخصیت محترم جناب مختوم المخادیم پیر سید سہیل حسن گیلانی، سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت محبوب سبحانی اوج شریف، چیئرمین پاکستان مشائخ اتحاد کونسل۔ آپ کی پیدائش 21 اکتوبر 1970 عیسوی دربار حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان میں ہوتی ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک آپ نے لاسال ہائی اسکول سے کی۔ ایف ایس سی گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج سے کی، اور بی اے ایمرسن کالج بوسٹن روڈ سے کیا۔ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے ایم ایس سی اکنامکس کی ڈگری نمایاں پوزیشن سے حاصل کی۔ روحانی فیض آپ نے اپنے نانا جان مخدوم پیر سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور آپ انہی کے دست بیعت تھے۔ آپ کے والد کی شہادت 1974 میں ہوتی ہے، جب آپ کی عمر بہت کم ہے۔ آپ اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنی والدہ محترمہ اور بھائیوں کے ساتھ آپ اپنے نانا مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شفٹ ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے تینوں بیٹوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تینوں بیٹے الحمدللہ ماشاء اللہ ملک کی نامور ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، 1982 میں آپ کے نانا مخدوم سید شوکت حسین گیلانی اور 1986 میں آپ کے دادا مخدوم سید شمس الدین گیلانی، اور 2008 میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب بزرگوں کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تو زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں۔ بہرحال مخدوم صاحب کی تربیت بہت علمی گھرانے میں ہوئی، بڑے اچھے گھرانے میں ہوئی، لہٰذا بہت جلد مشکلوں کے بعد آسانیاں آئیں، اور آپ اچ شریف تشریف لے گئے۔ اچ شریف میں آپ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مریدین کی رہنمائی کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ تینوں بھائیوں نے مل کر کروڑوں روپے کی اراضی ایک تعلیمی ادارے کے لیے وقف کی، اور اسے اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ طلعت زہرا گیلانی گرلز کالج اچ شریف کی، جہاں سینکڑوں طالبات تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ مخدوم پیر سید سہیل حسن گیلانی نے 2008 میں اپنی والدہ صاحبہ کے حکم پر بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مریدین کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے یہ کام کیوں اور کیسے شروع کیا، اس بارے میں مخدوم صاحب خود آپ کو بتائیں گے۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ کی بچپن سے خواہش تھی کہ میں اپنے والد کی جگہ پہ جا کے جو ہے گھر کو آباد کروں۔ اس ضمن میں میری بڑی پھوپھی جو کہ میرے والد کی بڑی ہمشیرہ تھی، زوجہ سید نظام الدین شاہ صاحب، آپ کو ایک دن خواب میں دادا حضور کی بشارت ہوئی کہ اپنا گھر جو ہے وہ سہیل کے حوالے کر دیں میرے۔ تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ بھئی مجھ اس طرح سے والد صاحب کا مجھے خواب میں بشارت اور حکم ہوا ہے کہ میں اپنا گھر تمہارے حوالے کر دوں۔ تو ان کا جو حصہ مختار محل سے ملک کا تھا وہ آپ نے بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی چیز کے میرے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ دوسری میری پھوپھی صاحبہ جو کہ زوجہ سید مسیح الاسلام بخاری صاحب ہیں، آپ امام حسین علیہ السلام کے روز مبارک پر تھیں، تو آپ کو وہاں پہ بشارت ہوئی کہ اپنے بھتیجے کو مبارک دیں، ہم نے ان کے ذمہ جو ہے ذمہ واریاں لگا۔ تو یہ ایک رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی میری کہ میں وہاں اچ شریف جا کے جو ہے خدمت سر انجام دوں سلسلہ قادریہ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے۔ الحمدللہ اس ذمہ واری کو لیتے ہوئے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ حضرات کی بھی خدمت کریں، اور جہاں جہاں عقیدوں کی کمی ہے وہاں عقیدوں کی درستی بھی کی جائے، کیونکہ یہ اصلاحی ادارے ہیں ہمارے پاس، لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں، لوگ سکون اور دین کے علم کے لیے آتے ہیں، اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے ان استانوں کو علم کا گہوارہ بنا دیں، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو دین کے معاملے میں آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کی معاونت کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین محترم، 1974 میں
آپ کے والد کی شہادت کے بعد مختار محل تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ مخدوم پیر سید سہیل حسن گیلانی نے اچ شریف جا کر اسے آباد کیا اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی محنتوں سے روشن ہے۔ یہ درگاہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ ہمارے ملک کی جتنی بھی درگاہیں ہیں، ان کے سجادہ نشینوں پر مشتمل ایک تنظیم، ایک پلیٹ فارم پاکستان مشائخ اتحاد کونسل، جس کے سربراہ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی ہیں۔ میں نے مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب کو پیشکش کی ہے کہ میں بھی پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کا ایک ادنا کارکن ہوں۔ میرا یہ یوٹیوب چینل پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے ہر سجادہ نشین کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ مجھے جتنے بھی سجادہ نشین ہیں ان کے نمبرز آپ مجھے دیں، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور ان کی بھی ویڈیوز بناتا ہوں اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ ہمارے جو صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ 2012 میں مخدوم پیر سید سہیل حسن گیلانی صاحب کو پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کی سپریم کونسل کا چیئرمین نامزد کیا گیا اور اب دوسری مرتبہ آپ کو چیئرمین نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے زیر اہتمام ملک بھر میں قومی سطح پر کانفرنسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں ان کے صدر جناب مجدد صاحب ہو گئے اور اسی طرح جنرل سیکرٹری صاحبزادہ احسان دانش صاحب ہو گئے اور اسی طرح مخدوم سید غلام مصطفیٰ گیلانی صاحب، المعروف عبدالحکیم شاہ جیلانی اور اسی طرح کی اور بے شمار شخصیات ہیں جو پاکستان مشائخ اتحاد کونسل کے زیر اہتمام ہر سطح پر تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ جشن میلاد النبی ہو، محرم الحرام ہو، اہل بیت یا صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے دن ہوں، اس حوالے سے ہر علاقے میں ہر سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی، آپ مخدوم پیر سید سہیل حسن گیلانی کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کے دادا حضور نے اپنے بزرگوں کی دستار مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کو پہنائی تھی۔ سمیع الحسن گیلانی چونکہ بڑے بیٹے تھے، اس لیے ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ سمیع الحسن گیلانی نے اپنے چھوٹے بھائی کو مریدین کی رہنمائی کا حکم دیا اور مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب نے اپنے بڑے بھائی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب کے 3 بیٹے ہیں، مخدوم زادہ سید عبدالقادر گیلانی، مخدوم زادہ سید رحمان گیلانی، مخدوم زادہ سید حشام گیلانی۔ آپ نے بھی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اچ شریف میں شہید ہوئے تو آپ کا پہلا مزار وہیں اچ شریف میں ہے۔ اس مزار کی حالت بہت خستہ تھی۔ مخدوم سید سہیل حسن گیلانی صاحب نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اس کی تزئین و آرائش کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو درخواست کی اور مخدوم سید یوسف رضا گیلانی اور مخدوم سید سہیل حسن گیلانی کی کاوشوں سے دربار حضرت موسیٰ پاک شہید اچ شریف کی بھی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی طرح درگاہ عالیہ محبوب سبحانی کا جو راستہ تھا وہ بہت تنگ تھا، تو مخدوم سید سہیل حسن گیلانی نے مختار محل سے راستہ دے کر دربار شریف تک سڑک کی توسیع کی ہے اور اس کا نام بھی مخدوم مختار حسن گیلانی کے نام سے رکھا ہے۔ ناظرین محترم، اب میں آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کراتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سادات گیلانیہ اچ شریف اور سادات گیلانیہ ملتان کے درمیان ایک خلیج حائل ہوئی جو تقریباً 400 سال تک رہی۔ 400 سال بعد سادات گیلانیہ اچ شریف اور سادات گیلانیہ ملتان ایک ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے ہو رہے ہیں یہ مخدوم صاحب اپنی زبانی آپ کو خود بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ پاک کے جسد مبارک جب اچ شریف سے ملتان لایا گیا تو دونوں خانوادوں کے درمیان ایک وجہ تنازع بن گیا، تو ہم دونوں ملتان اور اچ کے خاندان تقریباً 400 سال دوری رہ گئے۔ اس کے بعد میرے دادا حضور مخدوم شمس الدین گیلانی مخدوم الملک، اس بارے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا چلوں، مخدوم الملک کا ٹائٹل صرف اور صرف مخدوم شمس الدین گیلانی صاحب کے پاس ہے، جو سب والی بھاولپور نے آپ کو دیا۔ اس کے علاوہ جو بھی مخدوم الملک لکھتے ہیں ان کا اس ٹائٹل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کو حکم ہوا کہ جائے ملتان رشتہ لیں، تو آپ میرے والد صاحب کا رشتہ لے کے میرے نانا حضور جو دربار حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں، آپ ان کے بعد تشریف لائے۔ آپ نے کہا جی اس طرح سے مجھے حکم ہوا ہے، تو نانا حضور کیونکہ پرانی وہ تھی رنجشیں تھی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا جی بالکل نہیں، ہم اچ والوں کے ساتھ بالکل کوئی رشتہ نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے بعد
वही बशारत नाना हजूर को हुई। तो इस ज़िम्न में मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी, जो आप मखदूम शौकत हुसैन गिलानी के छोटे भाई और यूसुफ रजा गिलानी के जो हैं वालिद मोहतरम है मेरे नाना हजूर, आपने इसमें पुल का काम किया और दोनों ख़ानदानों को जोड़ा। 1963 में 400 साल के बाद दोनों ख़ानदानों का इत्तफाक हुआ। आज उसी सिलसिले में मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे नाना भी मखदूम गद्दी नशीन, मेरे दादा भी मखदूम मुल्क, और इसी सिलसिले में मेरी जो परवरिश है वालिद साहब की शहादत के बाद वो नाना हजूर के आगोश में हुई, और रूहानी तालीम सारी मेरे नाना हजूर से मुझे दी गई उस सिलसिले में, ताकि सिलसिला कादरिया की हम खिदमत कर सकें। और हम मखादिम नहीं, खादिमुल फ़ुक़रा हैं, फ़कीरों के फ़कीर। मैं अपने आप को मखदूम नहीं कहूँगा, मैं तो खादिम कहूँगा कि मैं अभी भी बैठ के उच्च शरीफ में सिलसिला कादरिया और अपने दीन की और अपने सिलसिला की जो है ना खिदमत कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आपको वीडियो कैसी लगी? आपके मुफीद मशवरों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल का बटन है लाजमी दबा दें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।